بیسکلی بات کرتے ہیں شروع سے. Okay. وسیم اکرم ایز اے چائلڈ where were you, what were you doing? As a child, young child, it's a long time ago. I think ایک تو مجھے مزنگ بڑا یاد ہے. میری نانی نانا ابو وہاں پہ تھے اور شروع میں my dad, my two brothers جو میرے سے بڑے تھے, we lived there, vaguely remember, and then we moved to, I think 66 born ہوں میں, تو 71 میں اور 72 میں moved to Model Town. It was like it was amazing for as a young kid because of fields and آموں کے باغ, امرودوں کے باغ اور سارے کھیت تھے, اور وہ مسلم ٹاؤن جو موڑ کی ہماری لاہور کی نہر ہے وہ نظر آتی تھی گھر سے, اس کے ٹریز. So I enjoyed it, but I think I went back to Mazang when I was about 12 or 13 because my parents got separated. And then I started, I and my younger daughter, sister, ہم دونوں پھر ماں کے ساتھ, چھوٹے تھے تو ماں کے ساتھ رہ رہے تھے. دونوں بڑے بھائی جو I think class 10 میں تھے تب وہ ڈیڈ کے ساتھ stayed back, and I was too young to understand what's happening. And then I moved to Mazang. My school was very close. Usually Model Town سے وہاں جاتے تھے, گھنٹہ لگتا تھا, in a school bus. تو مزانگ سے it was about 10-12 minutes walk. مزنگ کا کلچر کیسا ہے؟ اب جو اندرون لاہور کا کلچر ہوتا ہے وہی تھڑوں پہ بیٹھنا, سڑکوں میں گھومنا, جگہ گراؤنڈ نہیں ہے, کرکٹ یا کوئی بھی گلی ڈنڈا, بنٹے. پھر ہم نے اب ریممبر کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وی یوز ٹو گو آؤٹ ٹو کلیکٹ سگریٹ کی سنگل پیکٹ ہوتے تھے ایک زمانے میں. اب تو 20 کا پیک آتا نا, 10 کے پیک آتے تھے. تھوڑا نام تھا ایک کا پتہ نہیں, گرین فلوریسنٹ گرین, وہ کٹھے کر کے پھر ہم کھیلتے تھے ان کے ساتھ. جیسے بنٹے نہیں کھیلتے کہ اپنے اپنے آدھے لگا کے ایک درمیان میں رکھ کے پھر اس کو اڑاتے تھے ایسے, جو جس کو اڑ جاتا تھا وہ سارے گھر لے جاتا. آدھنوں سے کرنا کیا تھا ہم نے, بٹ بہت زیادہ کلیکٹ کرتے تھے. سو یہ ساری گیمیں جو اندرون میں ہوتی ہیں وہ سب کھیلی. اور کرکٹ پھر کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ میں ساری اسپورٹ کھیلی ہے. اسکول واز ویری اسپورٹی, کیتھیڈرل اسکول, ہال روڈ, ہائی کورٹ کے سامنے. Everything was in English, only Urdu was in Urdu and Islamiyat was in Urdu. And کافی اسکول اسپورٹس اورینٹیڈ اسکول تھا کیتھیڈرل. ہمارے ٹیچر مجھے ابھی بھی اچھی طرح یاد ہے, اسپورٹس ٹیچر تھی مس سونیا, اور اسپورٹس ٹیچر تھے سر لارنس. اینڈ میں اسکول کی ایتھلیٹکس ٹیم میں بھی تھا جب تھوڑا بڑا ہوا, باسکٹ بال ٹیم میں بھی, کرکٹ ٹیم میں بھی. فٹ بال میں اتنا اچھا نہیں تھا, کبھی کانسنٹریٹ نہیں کیا, بٹ ٹیبل ٹینس ٹیم میں بھی تھا میں. سو آئی واز کوائٹ اسپورٹی ان اسکول. سو اس سے بڑا فرق پڑا. بٹ مزانگ میں سڑکوں پہ, گلیوں میں, چھت پہ, جہاں بھی جگہ مل گئی. آئی تھنک ہماری نانی کا گھر اوپر, پہلے میری نانی کے سسٹر, ان کے بچے رہتے تھے. دین دے مووڈ آؤٹ. پھر اوپر کا حصہ کچھ دیر خالی رہا تو ہم چھت میں جا کے کھیلتے تھے ٹینس بال سے. آدھا دن کھیلتے رہتے تھے ٹینس بال سے, بیکاز وہ ہاتھ تو گھما نہیں دے سکتے. سو ایسے کرنا, پھر بیٹنگ کرنی پورا دن. پھر اس کے بعد ٹیپ بال تو بعد میں شروع ہوا, بٹ ٹینس بال سے کھیلتے. ٹیپ کے لیے پیسے نہیں تھے ہوتے تھے, اب یار ٹیپ کے پیسے لگتے ہیں. نیٹو کا ٹیپ مہنگا ہوتا تھا. یا سو ٹیپ بال کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ مجھے اتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اس چیز کی. میں نے پاکستان میں دیکھا ہے, لیکن میں سری لنکا گیا تو وہاں پر بالوں پہ ٹیپ نہیں چڑھا ہوا تھا. سو میں حیران ہو گیا کہ کیا سین ہے. پھر باہر بھی میں نے آسٹریلین یا انگلینڈ کو والوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا, وہ چھوٹا چھوٹا کبھی کھیلتے ہیں آس پاس, تو ٹیپ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. سو آپ نے کہاں دیکھا کہ ٹیپ کے ساتھ کھیلا جاتا ہے؟ کیونکہ پاکستان میں تو ٹیپ بال کا بہت بڑا کلچر ہے. آئی تھنک جب میں صرف ٹینس بال سے ہم کھیلتے تھے. 6 سائڈ ٹورنامنٹس ہوتے تھے بڑے, وہ جہاں سڑک تھوڑی کھلی تھی وہاں لائٹیں لگا دیتے تھے وہ, اور 6 بال ٹورنامنٹ کرا دیتے تھے. تھوڑی انٹرنس فیس رکھ دیتے تھے. وہ ٹیمیں پھر آتی تھی پورے لاہور سے. یہ اسپیشلی رمضان میں ہر دوسرے دن نیا ٹورنامنٹ ہوتا تھا, اور میں کلاس آئی تھنک 9ویں میں تھا. اینڈ مجھے لوگ لینے آتے تھے, 5 روپے پر میچ یا 2 روپے پر میچ دیں گے, تم کھیلو آگے ہماری طرف سے. تو وہ ایک میرا 200 روپے مہینہ مجھے ملتا تھا کلاس 10 میں, ڈیڈ جو بھیجتے تھے. اور اس میں پیٹرول بھی ڈلوانا, بائک بھی تھی, ڈیڈ نے لے دی تھی. پھر کھانا بھی کھانا, پھر ساری سوشلائز بھی کرنی وہ 200 روپے میں. اور ٹیپ تو تصور بھی نہیں کر سکتے خریدنے کا. وہ تھوڑے جب بڑے ہوئے تو پھر ٹیپ بال سے شروع کیا. کراچی میں ٹیپ بال تب زیادہ ہوتی تھی دین لاہور. اوکے. اور ہمارے ریجن میں اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ٹیپ بال کا کلچر کہاں ہے؟ آئی تھنک اٹس موسٹلی ان پاکستان. اب آئی ڈونٹ نو انڈیا میں ہے نہیں ہے اتنا, پر انڈیا میں ٹینس بال ہے موسٹلی. انڈیا تو آپ نے دیکھا ہوگا ان کو. میں نے ٹینس بال سے کم دیکھا, میں نے ٹینس بال سے دیکھا کھیلتے ہوئے. ٹیپ بال ہم تو وہ اس کو گیند کو جب تھوڑے بڑے ہوئے تو مزانگ سے صبح سارے آتے تھے واک کر کے, لارنس گارڈن, باغ جناح, وہاں جا کے صبح کھیلتے تھے. وہ بال سیمنٹ پہ, اس پچ پہ, اس کے ساتھ ہی گراؤنڈ تھی شائننگ کرکٹ کلب کی, سیمنٹ کی پچ پہ صبح وہ رات کو اوس پڑی ہوتی تھی تو اس سے وہ اسکٹی ہوا تھا. تو وہ ٹینس بال ہم گنجی کر کے لے کے جاتے تھے,
مینس اس کو جلا کے اس کا جو بر تھا وہ اتر جاتا تھا اندر سے, وہ رہ جاتا, وہ تیز نکلتا تھا, تو پھر اس سے کھیلنی شروع کی ہم نے. ٹیبل سائڈ سے اگر پھاڑیں تو ایسا کوئی تھوڑا سا پھاڑو تو گز گز سوئنگ ہوتا ہے وہ, یا اوکے. سو ہارڈ بال میں کس طرح سے آیا پھر؟ گریجولی اسکول میں کھیلا تھوڑا بہت, بٹ پھر میرا بھائی بڑا ندیم, میرا دوست, ایک دو اور کلوز دوست ماڈل ٹاؤن کے, وہ جو تھے وہ ہم گیرج میں کھیلتے تھے ڈیڈ کے پاس. جب میں جاتا تھا بھائیوں کو ملنے تو میرے سے جو بڑا ہے ندیم, سب سے بڑا نعیم ہے, وہ مجھے کھلاتا تھا کرکٹ بال سے. وہ گیرج میں نہ پیڈ ہوتے تھے نہ گلوز ہوتے تھے, پوری بولنگ کرتا تھا وہ نئے گیند سے آ کے. وہ ہم نے ڈیڈ کا وہ بھی توڑ دیا تھا, گیزر لگا ہوا تھا گیرج میں, وہ کرکٹ بال اس کو لگتا تھا تو اس نے ٹوٹنا ہی تھا, وہ بھی ٹوٹ دیا. پھر اس کے بعد جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو پھر میرے بھائی نے, جب میں ماڈل ٹاؤن جاتا تو ویکینڈ پہ میچز رکھنے شروع کر دیے. ماڈل ٹاؤن میں وہ ہر بلاک کی گراؤنڈ ہوتی تھی, اب پتہ ہے نہیں ہے, سی بلاک کی اپنی گراؤنڈ, ڈی بلاک کی اپنی, ای بلاک کی اپنی. سو ڈی بلاک نیئر تھا تو وہاں جا کے ہم ریگولر ویکینڈ پہ میچز کھیلتے تھے. آئی تھنک بائی دا ٹائم میں 10ویں میں آیا تو مجھے یہ اتنا یقین ہو گیا تھا کہ میں تیز ہو گیا ہوں کرکٹ بال سے. اور وہ ہارڈ بال سے ڈسکور کس نے کیا وسیم اکرم کو؟ یار وہ مزنگ میں میرے ایک محلے میں تھے خالد محمود صاحب, گاڈ ریسٹ ہز سول. انہوں نے مجھے دیکھا ٹینس بال سے نا روز ادھر ادھر کھیلتے ہوئے, یا ٹورنامنٹس میں, ٹینس بال کے ٹورنامنٹس میں. لاہور میں ایک بڑا فیمس وینیو ہے وارث روڈ مزنگ چنگی کے پاس, وہاں کے پیچھے گراؤنڈ تھی, وہاں پہ ٹینس بال کے ٹورنامنٹ رمضان میں ہوتا تھا بہت بڑا. وہ بھی دیکھتے تھے. ایک میں نے ایک ٹورنامنٹ میں میں نے چھکے بھی مارے, آؤٹ بھی کیے. آئی واز کلاس 9-10. تو پھر انہوں نے کہا تم مجھے اگلے دن ملے محلے میں تو کہتے تم کرکٹ بال سے کیوں نہیں کھیلتے؟ میں نے کہا جی کرکٹ بال سے کہاں کھیلوں گا, ریگولر پڑھنا بھی ہے اور پھر ہوم ورک بھی کرنا ہے, اور پھر مہینے کے پیسے کون دے گا کرکٹ نیٹ کو, منتھلی 50 روپے تھے آئی تھنک دوز ڈیز. سو بٹ ہی سیڈ نہیں میں تمہیں لے کے جاتا ہوں. سو ہی ٹک می ٹو مائی فرسٹ کلب. میں جب میں چھوٹا تھا تو ماڈل ٹاؤن میں وہاں جاتا تھا ریگولر کرکٹ سینٹر. سلطان صاحب ہوتے تھے, FM سلطان آئی تھنک ان کا نام تھا کوچ. پھر اس کے بعد جب مزنگ موو ہوا تو پھر لدھیانہ جم خانہ کلاس 10 میں میرے خالد محمود صاحب نے مجھے انٹروڈیوس کرایا. اٹس چوبرجی ہے ایریا ایک لاہور میں, اس کے پیچھے MA کالج کی پرانی گراؤنڈ تھی, وہاں نیٹ لگتے. یہ کس سال کی بات ہے آلموسٹ؟ دس از 83 آئی تھنک, جسٹ آفٹر مائی جسٹ ڈیورنگ 83, ارلی آن 83 بیکاز آئی تھنک میرے میٹرک کے پیپر بھی تھے. سو یا اور آپ کا ڈیبیو 84 میں ہوا؟ Yeah, within a year. Within a year? Yeah, 84 November. I think September or October, November. This is the first class debut against New Zealand. My first class game was against New Zealand. Okay. And then January 85 میں میرا ٹیسٹ ڈیبیو ہوا تھا پاکستان سے. Wow. It was a miracle, fluke, whatever you call it. Fluke کوئی سسٹم تھوڑی تھا اس وقت. I mean, suddenly جاوید بھائی نے دیکھا پک کر لیا, ایسے آج کل تھوڑی نہ ہوتا. وہ ایگزیکٹلی مومنٹ کیا تھا جب آپ کا ڈیبیو ہو رہا تھا؟ تو ڈیبیو سے پہلے کی جو سچویشن تھی کس نے دیکھا تھا؟ میں نے کلب سے آؤٹ کرنا شروع کر دی. کلب میں سعود خان, صدیق خان, میرے کوچز, چاچا شریف جو کہ بہت بوڑھے تھے تب, بٹ انہوں نے پھر ویکینڈ میں میچز ہوتے تھے. بڑے کلب کرکٹ بڑی اسٹرانگ تھی لاہور کی, کراچی کی بھی اسٹرانگ تھی, اب تو نہیں رہی. تو سیٹرڈے سنڈے دے ور گیمز ایوری ڈے, 40 اوور گیم. تو ہم کھیلتے تھے. میں نے کلب سے آؤٹ کرنے شروع کیے. پھر 84 میں کیمپ لگا, ایک سمر کیمپ PCB نے لگایا قذافی اسٹیڈیم. تو جو کلب پرفارمنس تھے اور جو فرسٹ کلاس کے پرفارمرس تھے, جو ٹیسٹ کرکٹ تھے ینگ, وہ سارے تھے اس میں. میرا نام بھی میری کلب نے ڈلوا دیا. وہ تب کلب کرکٹ اسٹرانگ تھی, اچھی کلب کی بات مانتے تھے, تو میرا نام بھی ڈلوا دیا. تو میں پہلے 3-4 دن گیا, کوئی 100 لڑکے تھے, اس میں ٹیسٹ کرکٹر بھی تھے, اس میں فرسٹ کلاس کرکٹرز بھی تھے, اینڈ نو بڈی نیو, کسی کو پتہ نہیں تھا میں کون ہوں. بٹ پہلے 3-4 دن تو بولنگ ہی نہیں ملی. تو 5ویں دن میں نے اپنے نیٹ پہ گیا, تو میں نے کہا, اس کے بعد فارغ ہوا, ادھر گیا, وہاں تھوڑی بولنگ کی. واز اے لانگ جرنی. بٹ میں نے اپنے کوچ کو کہا, صدیق خان صاحب کو, لوگ میں نہیں جا رہا کل, بیکاز وہاں کھڑا رہتا ہوں. کہہ رہے نہیں, کل جانا, بولنگ ملے گی. تو میں کل گیا, تو آخری 3-4 نیٹس ایوننگ میں نہیں ہوتا, جو دھوپ ختم ہو رہی ہوتی ہے, تو مغرب کا ٹائم, ہاں, کیمپ کمانڈر صاحب نے مجھے بال پھینک دی. آغا سعادت علی صاحب ٹیسٹ کرکٹر تھے. سم آٹ ریزن میں نے ان کو امپریس کیا وہ پرانے گیند سے. اگلے دن انہوں نے نیا گیند دے دیا, اینڈ دین اسٹارٹیڈ امپریسنگ ایوری ون ان دا نیٹس. میں سنتا رہا تھا ادھر ادھر سے, مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا. اینڈ دین جاوید بھائی کپتان تھے پاکستان کے, وہ پریکٹس کرنے آئے تھے قذافی اسٹیڈیم کی ادر سائڈ. اس سائڈ پہ کیمپ لگا ہوا تھا, تو وہ اس سائڈ پہ نیٹ ان کو دیا, کپتان تھے. تو ہی وانٹیڈ سم بولرز.
फॉर सम ऑड रीजन कैंप कमांडर ने कहा तुम भी जाके बॉलिंग करो, 3-4 लड़के 5 वहाँ भिजवाए उनको बॉलिंग कराने. I bowled at him for 2-3 days and for some odd reason he liked me. पर उस दौरान सेलेक्टर्स भी मुझे देखते रहते थे, जो आते थे ना सेलेक्टर. आई थिंक हसीब एहसन साहब से चीफ सेलेक्टर शफकत राना साहब थे. अब माफ़ी चाहता हूँ कि बाकी सेलेक्टर्स को मैं भूल गया हूँ कौन कौन थे. इन्होंने भी काफ़ी मेरी तारीफ़ की. सो माई वर्ड वॉज ऑल अराउंड कि दिस गाय इज़ टैलेंटेड. दैट्स ऑल आई हैव हर्ड. और आपको क्या लगता था उस वक्त मैं एज अ बॉलर? टू यंग, आई वाज जस्ट गेटिंग एक्साइटेड कि लोग मेरा नाम ले रहे हैं. मुझे तो थोड़ी ना पता था कि पाकिस्तानी खेल जाना है. आपको नहीं लग रहा था कि यार ये मेरी बॉल इतनी अच्छी स्विंग हो रही है? नहीं, व्हेन यू 16-17 यू डोंट थिंक दैट फार. यू जस्ट थिंक कि कल क्या करना है, कल कौन सा मैच है, प्रैक्टिस पे क्या करना है. यू वेट फॉर इट.